ایک ہے تقرب بالفرائض، جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ایک ہے تقرب بالنوافل، جو بلندی میں بہت اونچا ہو جائے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، جن حضرات نے میرے تقاریر سنی ہے یا میرا کتاب کیا پڑھا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے جیسے حقیقت کہ 9 منزلیں میں بیان کیا کرتا ہوں۔ سب سے اونچی منزل تو لازماً 9ویں ہے، سب سے اہم منزل پہلی ہے۔ پہلی ہوگی تو دوسری ہوگی، دوسری ہوگی تو تیسری ہوگی، پہلی ہی نہیں ہے تو اوپر کا کیا کچھ ہوگا؟ تو ایک ہے اہم ترین ہونا، ایک ہے بلند ترین۔ بلند ترین 9ویں منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، اور اہم ترین ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد، ان تجاہد نفسک فی اللہ، یہ اہم ترین، اہم چیز وہ بلند ترین۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث میں آیا، صحابہ سے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک سب سے خوبصورت ایمان عجب عجب عجیب، عجیب عربی زبان میں اردو میں کہتے ہیں کہ جو کوئی نئی سی بات ہو، عجیب۔ عربی میں عجیب کی معنی ہے صرف خوبصورت، خوبصورت بات۔ سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کی صحابہ نے کہا فرشتوں کا حضور نے رد کر دیا، دیا کا رد کر دیا، ہمارا رد۔ پھر فرمایا کہ سب سے ان عجب الایمان لاخوانی الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہ۔ میرے نزدیک خوبصورت ترین ایمان میرے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، اور انہیں تو صرف اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب ہوگی، اس کو خود پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے افضل ترین ایمان صحابہ کا، کسی بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی سے بڑھ کر یہ نوٹ کر، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ۔ افضل ترین ایمان صحابہ کا، لیکن خوبصورت ترین عجب ترین ایمان یہ ہے جن کا جو میرے بعد پورے تو اللہ کی کتاب لکھی تھی اور آپ کو ان دونوں چیزوں میں ایک ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو کیا ہے، وہ تو فرائض کے ذریعے سے تقرب، اور سب سے اونچا جو ہے تقرب کا مقام وہ نوافل۔ اب جو باریک باتیں اس میں حالات کے اعتبار سے فرق واقع، فرض کیجئے نظام باطل کا غلبہ ہے، اس میں تو فرض ہے اس نظام باطل کے خلاف جدوجہد، اس کو ختم کر کے جڑ سے اکھیڑ کر، تو اللہ کا دین ہے، دین حق کے بات۔ اس فرض کو تو آپ بھولے ہوئے ہیں، نوافل میں زور لگا رکھا ہے، ساری رات کھڑے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جو بھی روزہ منہ سے ثابت ہوتا ہے، یہ نوافل بھی اللہ کی طرف سے دور ہوئی۔ فرض کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص فرض نماز چھوڑتا ہے، وہ نہیں پڑھتا 5 وقتہ نماز اور باجماعت کا اہتمام نہیں کرتا، تو اگر ساری رات بھی کھڑے ہو کر نوافل ادا کرے گا تو سیر ہوگا، کہ پہلے فرض نفل کا بات۔ ہاں نوافل کے ذریعے سے تقرب بلند ترین تو ہے، لیکن یہ کب ہو؟ جب اللہ کا دین قائم ہو گیا، نظام حق کا ہے، اس نظام کو آگے پھیلانا حکومت کا کام، نظام خلافت جو ہے ان کا کام، اللہ کی کتاب کی تعلیم و ترویج یہ اب حکومت کا کام۔ اب افراد کو اجازت ہے وہ نوافل روزے رکھیں اور بھی جس طریقے سے بھی نوافل پر، اس حالت میں جو نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل ہوگا وہ بلندی میں، وہ پہلے اس جو تقرب ہے بالفرائض اس سے بلند تر ہو جائے۔ لیکن اگر دین اللہ کا قائم نہیں اور باطل کا غلبہ ہے، اس میں آپ نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، اگر وہ جدوجہد بھی کر رہے ہیں، اس نظام کو ختم کر کے اللہ کا دین قائم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تن من دھن لگا رہے ہیں، اور اس میں کچھ نوافل کا بھی اہتمام ہو جائے تو نور الالو ہونے پر سہاگ ہو۔ لیکن اگر اس سے قطع نظر، اس سے تو خیال ہی نہیں، اس کا دھیان ہی نہیں، جیسے ہمارے ہاں کیا سلسلے چل رہے ہیں خانقاہی، ان میں سے کسی کو فکر نہیں کہ نظام باطن جو ہے اس کے خلاف بھی کچھ جدوجہد، لیکن یہ کہ وہ سلوک کی منزلیں طے ہو رہی ہیں، مقامات طے ہو رہے ہیں، اور اونچے سے اونچے روحانی مقامات کی طرف انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
یہ طریقہ یہ فرض ہے. اس فرض کو اس کی طرف سے بے اعتدائی برت کر نوافل کی طرف دھیان کرنا، یہ دین کے فلسفے اور حکمت کے بالکل ہے. میں اس کو ذرا اور زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کیا کرتی ہے، تصور کیجیے جب دامن احد میں جنگ ہو رہی تھی اور مسلمان زندگی اور موت کی کشاکش میں خود حضور کی طریقے سے زخمی ہوئی، کتنا خون آپ کا بہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے زمین پر صلی اللہ علیہ وسلم. خدا ہو آبا و نام. اگر اس وقت کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا نوافل پڑھ رہا ہے نوافل، یا وہ کوئی نعت جو ہے پڑھ رہا ہے، یا کوئی بیٹھ کے تسبیح کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا رائے؟ وہاں تو حضور اور صحابہ جان کی بازی لگائی اور یہاں یہ نوافل لگا ہوئے. وہ نوافل تو زیرو نہیں، بلکہ منفی ویلیو، وہ منافق کی بات ہے. اسی طریقے سے اگر دین کا غلبہ ہے اور نظام خلافت قائم ہے تو بہت سے فرائض نظام خلافت کے ذمہ چلے گا. انڈیویجول اس سے بری ہوئی. اس نظام خلافت کو جب ضرورت ہوگی کہ فلاں بہاٹ پر 10,000 آدمی چاہیے، وہ 10,000 آدمی نکل آئیں گے تو باقی سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو گیا. وہ گھروں میں سوئے یا رات بھر کھڑے رہے، نوافل رکھے پڑھے یا روزے رکھے یا کسی علمی کام میں لگے رہے، تفسیر لکھنے میں لگے رہے، حدیثیں جمع کرنے میں لگے رہے، فقہ کی بحثیں جو ہے وہ کرنے میں لگے رہے، تو صحیح ہے. لیکن اگر غالب جو ہے نظام وہ باطل کا ہے اور اس کے خلاف جد و جہد نہیں ہو رہی تو پھر یہ سارے کام جو ہیں یہ زیرو سے ضرب کھا کر بھی رہے. پرائمری امپورٹنس ہوگی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش. یہ ہے فرق تقرب بالنوافل اور تقرب بالفرائض. اب یہاں اس آیت میں دیکھیے کچھ خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ تعالی. جہاد کرو اس کی راہ میں، یہ ہے فرض. نوافل اور رات کو کھڑے رہنا یہ نوافل، روزے رکھنا نوافل، روزے رمضان کے فرض اور نافلہ رکھنا. لیکن جہاد اللہ کی راہ میں جس کو جان اور مال کا کھپانا کس لیے؟ تاکہ اللہ کی دین قائم، اللہ کا نظام برپا ہو. یہ ہے گویا کہ تقرب اللہ کا سب سے بڑا وسیلہ دیا گیا. کیوں کہ اس وقت صورت کیا تھی کہ حضور اور صحابہ اس جد و جہد کے اندر تھے. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو جد و جہد کر رہے تھے اس میں جانے مال کما رہے تھے، جانے دے رہے تھے صحابہ کرام. یہاں تک کہ حضور کی اپنی تمنا اور آرزو ہے کہ مدد کو انوکتلا کی سبیل ثم ہو یا ثم ابتلا ثم ہو یا ثم ابتلا. میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں. ایک طرف وہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص اس سے کنارہ کشی کر کے اور نوافل کے اندر لگا چلہ کشی کر رہا ہے، روزہ عام نہیں، روزہ اور بھی. اب جو ہمارے ہاں صوفیاء کے ہاں روزے جو رائج وہ صرف ایک دن کا روزہ نہیں، کئی کئی دن کے روزے، جس کو وہ صوم وصال کہا حضور نے، وہ بھی رکھتے ہیں. حالانکہ اس سے صحابہ کرام کو حضور نے منع کیا کہ آج روزہ آپ نے رکھا اور شام کو افطار نہیں، بلکہ رات بھر بھی وہ روزہ رہا، اگلے دن بھی پورا روزہ رہا، اور پھر اگلے روز جا کے آپ نے افطار کیا. تو اسے کہیں گے صوم وصال، 2 دن کا صوم وصال، 3 دن کا صوم وصال. تو مسلسل جو ہے 3 دن تک روزہ کرتے حضور رکھتے تھے. لیکن صحابہ کو منع کیا، انہوں نے شکوا کیا حضور آپ رکھتے ہمیں منع کیا. تو آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسے؟ ابھی تو اندر ربی، میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے کھلاتا بھی. اب وہ کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، کیا اس کی روحانی حقیقت ہے ہم کو سمجھ. یہ خصائص نبوی میں سے وہ چیزیں جو خاص ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے پھر عام طور پر لیکن اس قسم کے روزے بیمار رکھتے جاتے. لیکن اس سے کوئی پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں کہ نظام باطل کا ہے. تو باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. وہ متقی بھی بن رہے ہیں، شیخ بھی بن گئے ہیں، شیخ المشائخ بھی بن گئے ہیں، اور وہ زبدت جو ہے مرشدین بھی بن گئے ہیں، سب کچھ ہو گئے ہیں. لیکن یہ کہ باطل کے خلاف ہو سکتے ہیں، اس کے خلاف وہ بالکل صحیح نہیں.
के ज़िम्न में तो वो हदीस मैंने बारहा सुनाई है और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उन्होंने मुरतब किए थे खुतबात जुमा, उनमें जो दूसरा खुतबा है उसमें इस हदीस को और अल्लाह अज़्ज़ा व जल, ये भी हदीस कुदसी हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अज़्ज़ा व जल ने हज़रत जिब्राइल को वही और अल्लाह अज़्ज़ा व जल इला जिब्राइल अलैहिस्सलाम अनिक़लिब मदीना कज़ा व कज़ा कि फला फला बस्तियों को तलपट कर दो, उलट दो उसके रहने वालों को, हलाकत वो हलाकत है जो आमूरा और सदूम की बस्तियों पर आई थी, जिनकी तरफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने तक़लिब मदीना कज़ा व कज़ा रहने वालों समेत उलट आला फ़क़ाल। हुजूर फरमाते हैं कि इस पर हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया बारगाह खुदा, या रब इन फीहा अब्दका फुलान लम यअसिका तरफ़ता ऐन, उन बस्तियों में तो तेरा फला बंदा भी है जिसने आज तक पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में बसर की। तकवा का आलम यह है, ये गवाही कौन दे रहा है? कोई किराए का गवाह नहीं है, कोई किराए का वकील नहीं है, जिब्राइल है। और कहां गवाही दे रहा है? बारगाह खुदाबंदी में, जहां अबू जहल भी झूठ नहीं बोले। अब हुजूर फरमाते अल्लाह ने फरमाया इक़लिब हा अलैहि व अलैहि, उल्टो उन बस्तियों को पहले इस पर फिर दूसरे, फ़इन्न वजहहु लम यतबअ फ़ियता, इसलिए कि इसके चेहरे के अंदर मेरी हमीयत मेरी गैरत की वजह से कभी मुतग़य्यर मुनकरात फैलते रहे, शरीयत को पांव तले रौंदा गया, शरीयत की और अल्लाह की दिए हुई कवानीन की धज्जियां बखेरती जा रही थी और फैल रहा था गुनाह हर तरफ। और ये लगा हुआ था तू फ़क़त अल्लाह हुआ खानकाह में बैठा हुआ, जाहिर बात है खानकाह में जो बैठा होगा उसे गुनाह करने की क्या जरूरत है? न जिंदगी के वो मैदान में है, न मार्च का कोई सिलसिला है, कोई कुछ दे गया, किसी ने कोई हदिया पेश कर दिया, उससे जो है वो गुजारा कर रहे हैं, गुनाह का मामला क्या होगा? और फिर वो खानकाही माहौल के अंदर जाहिर बात है कि न कहीं औरतें नजर आएंगी, न कहीं औलादी नजर आएंगी, वो तो अपना खानकाह का माहौल है, उसके अंदर रह रहे। लेकिन ये कि उस खानकाह से बाहर जो कुछ हो रहा है, जो मुनकरात फैल रहे हैं, जो कुफ्र फैल रहा है, जो गुमराहियां फैल रही हैं, जो शरीयत की धज्जियां बिखर रही हैं, उस पर उसे फिक्र ही नहीं। ये जमीन तबार थी सात कद को इसको यूं समझिए कि अगर कोई शख्स किसी को माँ की गाली, अब अगर वो शख्स जिसे गाली दी गई है ताकत रखता है तो जाने नहीं देगा उसकी मरम्मत को। फर्ज कीजिए वो कमजोर, उसे मालूम है जिससे मुझे गाली दी है वो बड़ा ताकतवर है, उसका मुझे बिगाड़ है, तब भी कम से कम उसके चेहरे पर खून जमा हो जाएगा, सूख हो जाएगा। गैरत का ये तो कम से कम अंदाज होगा कि मेरी माँ की गाली। अगर ये भी नहीं है, सब कुछ देख रहे हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कोई फिक्र नहीं हो रही, तो फिर किसी रूहानी तरक्की का, कुछ वलायत के मकाम का, कुछ तकर्रुब इल्लाह का कोई सवाल नहीं। तो मैंने आज कोशिश की है कि आप चीजों पर जो बड़ी कंट्रोवर्सी, इसमें अदल का रास्ता, दरमियानी रास्ता, ना तो आप सिरे से इनकार करें कि मर्तबा वलायत की तय तस्वीर नहीं है, साबित है। और अल्लाह को फरमाता है कि जो शख्स मेरे वली से दुश्मनी करेगा उसके खिलाफ मेरा ऐलान चाहिए। फिर अल्लाह का वो कुर्ब वाक़ई में इस हद तक हो सकता है कि अल्लाह इंसान की आंख बन जाए जिससे वो देखे, अल्लाह इंसान के कान बन जाए जिससे वो सुने, अल्लाह इंसान के हाथ बन जाए जिससे वो पकड़े, और अल्लाह इंसान के पांव बन जाए जिससे वो देखे। उससे जाहिर बात है करामात का ज़रूर होगा, करामात। लेकिन इसके साथ तुम्हें पहली शर्त तकवा है और नंबर 2 ये तकर्रुब इल्लाह के लिए एक है फराइज के जरिए जिहाद फर्ज ऐन है। बातिल का गलबा है तो फर्ज ऐन है उसके खिलाफ जिद्दोजहद करना, और उसके लिए इज्तिमाई जिद्दोजहद करना। जैसे नमाज 5 वक्त फर्ज, और उसके लिए अगर कोई शख्स मस्जिद से फासला उसका ज्यादा न हो और वो घर में नमाज पढ़े, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। ला सलात अले जारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, जो मस्जिद के पड़ोस में रहता है उसकी नमाज कबूल नहीं होगी अगर वो मस्जिद में हाजिर होकर नमाज नहीं पढ़ रहा, जमात का इख्तिलाफ। तो इन फराइज की तरफ तवज्जो न हो, अल्लाह के दीन के गलबे की जिद्दोजहद न हो,
اور نوافل کے ذریعے سے، چلہ کشیوں کے ذریعے سے، مراقبوں کے ذریعے سے، اور وہ نئے نئے یاد کردہ اذکار کے ذریعے سے انسان سمجھے کہ میں تقرب بالنوافل